بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کریں گے کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ ناظرین، اس قصے میں حسد و بغض، سرکشی اور تکبر کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بنا اور مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہان میں برباد ہوا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح قصہ سنا دو۔ ان دونوں کا نام حابیل و قابیل تھا۔ ناظرین، مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حنبل سے لڑکی لڑکا دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حنبل میں بھی اسی طرح۔ تو اس حنبل کا لڑکا اور دوسرے حنبل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوبصورت تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے روکا۔ اب ان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا اللہ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ اس کی کھیتی یوں نہیں رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں سے اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھی۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ناظرین، حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مینڈا جنت میں پلتا رہا اور یہی وہ مینڈا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہی چیز اور بے دلی سے اللہ کے نام نکالی۔ حابیل تنومندی اور طاقتوری میں بھی قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ ناظرین، جب بڑے بھائی کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے کو ہی اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں کی ہی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری گھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ کا خوف کر مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا۔ قابیل نے اپنی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے قربان کی تھی۔ چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ قبولیت کا نشان تھا۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی حسد کی آگ میں بڑکا اور اس کے قتل کے درپے ہو گیا۔ یوں نہیں بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی، نکاح کے اختلاف کو مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ ناظرین، حابیل نے قابیل کو آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوفزدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا ورنہ گنہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں، سارا بوجھ تجھ پر ہی ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس نصیحت کے باوجود اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
اسے شیطان نے قتل پر ابار دیا اور اس نے اپنے نفس سے امارہ کی پیروی کر لی ہے اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حابیل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر گلا دبا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کی کبھی گردن مروڑ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اسے دوسرے پتھر سے زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ مارتا، کبھی گھونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لائن اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لائن دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسا ہوتا ہے؟ کہا اب نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مائی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھا کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن فرتے غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے۔ ناظرین، قابیل خسارے، ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ ناظرین، جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے۔ تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو خود کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار ڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ یہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی آبیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی آبیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا حضرت آدم علیہ السلام کے اس پہلے لڑکے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ ناظرین، اس صدمے سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم کو دور ہونے میں اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئیں، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ اور مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے تئیں ہلاک کر دیا، اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی اس کی رانٹ سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں، ان میں سے سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی تھیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ اس قصے کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے، واللہ علم۔